نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج سے پہلے کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ دین کی پیروی انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور یہ بھی جانا کہ دین حق صرف دین اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ نہ صرف اسلام بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتے، اور کچھ مسلمان بھی اسلام کو خیرآباد کہہ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ جو اسلام اور دوسرے مذہب کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو علم صحیح سے دور ہے اور عقل پر ہی مکمل اعتماد کرتے ہیں، عقل کو ہی معیار مانتے ہیں۔ ان چیزوں میں بھی جہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے، جہاں عقل جواب دے دیتی ہے، شیطان نے بھی ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یعنی جو کام وہ کر رہے ہیں شیطان بھی کہتا ہے کہ ہاں بالکل تم ٹھیک کر رہے ہو، تم بہت صحیح سوچ رہے ہو، تمہارا یہ ماننا بہت اچھا ہے۔ یہ گمراہی کو ہی حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو دین اسلام سے عناد کی وجہ کر، دشمنی کی وجہ کر، عدل سے، انصاف سے کام نہیں لیتے، اور نفس و ہوا پرستی، اپنی خواہشات کے ہی پجاری بن گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی رہنمائی اور اس کے قیود و حدود، اس کی پابندیوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ اس طرح کے قید و بندش میں ہی نہیں رہنا چاہتے۔ بری بنا صرف یہ اسلام سے دور ہیں، بلکہ پری پلاننگ اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سائٹس کے ذریعے اسلام پر بیجا اعتراض کر کے دوسری قسم کے لوگوں یعنی مسلمان کو شکار بناتے ہیں، اور ہمارے کچھ بھولے والے مسلمان اسلام کی دفاع کے لیے وہ جواب دینے کے لیے جاتے ہیں، اسلام کو ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے خود اسلام کے صحیح عقائد و احکام سے واقف نہیں ہوتے، اسلام کی صحیح جانکاری ان کے پاس نہیں ہوتی، تو خود ہی وہ ان کے دلیل سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جواب دینے کے لیے جواب کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ ہی تلاش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے ہی دین جان کر جواب دینے کی کوشش میں انہی ملحدین اور آزاد لوگوں کی تحریر اور لٹریچر پڑھتے ہیں، اور ان کے بچھائے ہوئے شیطانی جال میں پھنس کر اللہ کی پناہ دین کو خیرآباد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ملحد اور ایتھکس لوگ ہیں، ان کے بارے میں آج جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ایتھکس اور ملحدین کے جو سب سے زیادہ دھوکے دینے والی دلیل ہے، فریبی دلیل ہے، اس کو ہم جانیں گے، اور اصلاً مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے اسے ہم جانیں گے، اور اسی طریقے سے انسان کی اصل انسان ہے یا مسلمان ہے، یعنی انسان پہلے مسلمان ہے بعد میں انسان ہے، یا پہلے انسان ہے اور بعد میں مسلمان ہے۔ تو یہ جو ایتھکس اور ملحدین ہیں، ان کی بہت فریبی دلیل ہے کہ وہ انسان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم پہلے انسان ہیومن ہیں اور پھر مسلمان ہیں، یعنی ہم پہلے انسان ہیں، مسلمان بعد میں ہے، یا ہندو بعد میں ہے، یا عیسائی بعد میں ہے۔ یہ سیکولروں کی عوام الناس یعنی عام لوگوں کو پھانسنے، ان کا شکار کرنے کی ایک بہت ہی پرانی اور بہت دل فریب اور بہت اہم دلیل ہے ان کی۔ اس دلیل کی اہمیت یہ ہے کہ سیکولرزم اس بات پر نہایت زور دیتی ہے کہ ایک عادلانہ معاشرت، سوسائٹی کیا ہو، تشکیل کے لیے ہمیں انسانیت کی سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے، یعنی سب لوگ برابر رہیں، سب لوگ مل جل کر رہیں، سب کے حقوق مساوی ہوں۔ اس کے لیے ہمیں
انسانیت کے لیول پر سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی خاص مذہب، رنگ یا نسل وغیرہ کی بنیاد پر۔ یعنی معاشروں کی بنیاد ایسی قدر پر، ایسے اصول پر ہموار کرنی چاہیے جو ہم سب میں پائی جاتی ہو، ہم سب میں مشترک ہے، اور وہ اعلیٰ ترین اور بنیادی اصول اور چیز کیا ہے؟ اس کے نزدیک انسانیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے اس دعوے ہی کی معقولیت ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا پہلے اور اصلاً ہم انسان ہیں یا مسلمان؟ اس کے جواب میں ایک مرتبہ جب یہ مان لیا کہ سب کی بنیادی و اصلی پہچان مسلمان وغیرہ ہونا نہیں بلکہ یہ تو دوسرے درجے کی پہچان ہے، تو یہی وہ تصور ہے جس کے ذریعے سیکولرزم مذہب کو فرد کا، انسان کا پرسنل مسئلہ بنا ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اپنا پرسنل مسئلہ ہے، پہلے ہم انسان ہیں، باقی کسی مذہب سے کوئی جڑ رہا ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ انسانیت کو اصل قرار دینے کے بعد زیادہ عقلی بات یہی دکھائی دیتی ہے کہ اجتماعی نظام کی بنیاد ایسی چیز پر قائم کی جائے جو سب کی اصل اور سب میں پائی جاتی ہو، تاکہ زیادہ وسیع النظر معاشرہ وجود میں آ سکے وغیرہ۔ اب اسی فکر کے تحت ہم اس قسم کے جملے سنتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کے پیمانے پر سوچنے کی ضرورت ہے، سب کے نظریات و خیالات کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ سب لوگ انسان ہیں، فلاں برا عمل مذہب تو بعد کی بات انسانیت کے سطح پر بھی برا ہے، فلاں چیز انسانی اخلاقیات کی سطح کی ہے اور فلاں مذہبی اخلاقیات کا معاملہ ہے وغیرہ۔ اس طریقے کے جو جملے بعض ہمارے مفکرین جو خود کو مسلمان اور مسلمانوں کا لیڈر مانتے ہیں وہ اس طریقے کے جملے کہتے ہیں۔ حیرت انگیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے دینی مفکرین جب سیکولر حضرات سے گفتگو فرماتے ہیں، ان سے ڈیبیٹس کرتے ہیں تو انسانیت کی بنیاد پر اپنے دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم پہلے انسان ہیں اور پھر اس پر دلیل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو انہیں دوران گفتگو یعنی ڈیبیٹس کے دوران ہی شکست ہو جاتی ہے، ان کو ہارنا پڑتا ہے، یا وہ کمزور دلیلوں کے ذریعے اور تعویلات کا سہارا لیتے دکھائی دیتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ در حقیقت انسانیت پرستی، ہیومنزم کو رد کیے بغیر مذہب کو اجتماعی زندگی میں شامل کرنے کی کوئی عقلی علمی دلیل فراہم کرنا ممکن ہے ہی نہیں، جب تک ہم انسانیت پرستی کو ہی جب تک ہم رد نہیں کریں گے اور جب تک ہم اس بات کو مانیں گے نہیں۔ ہم کو سب سے پہلے اس کو رد کرنا پڑے گا کہ ہم پہلے انسان نہیں بلکہ ہم انسان سے پہلے مسلمان ہیں۔ تو آئیے ہم سمجھیں، اس کو دلیل کے ذریعے سے صرف بول دینے سے نہیں ہوگا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں انسان ہیں، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو آئیے ایک مرتبہ پھر اس سوال پر غور کریں کہ آیا پہلے اور اصلاً میں انسان ہوں یا مسلمان؟ اس سوال کا صاف اور قطعی جواب یہ ہے کہ میری حقیقت اور اصل مسلمان بمعنی عبد ہونا ہے، جبکہ انسان ہونا محض ایک اتفاق ہے۔ یعنی ہماری جو حقیقت ہے وہ اصل عبد ہے، بندہ ہونا، مخلوق ہونا۔ انسان ہونا ہمارا کیا ہے؟ ایک اتفاق ہے، اور میری مسلمانیت یعنی عبدیت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس کی تفصیل ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ میری اصل یعنی ہر انسان کی اصل ہم کیا مانیں گے کہ ہم عبد ہیں۔ عبد سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق میں البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم۔ جبکہ میری انسانیت ایک حادثہ اور اتفاقی امر ہے، یعنی ہم جو انسان بنے ہیں اصل ہم عبد ہیں، مخلوق ہیں۔ مخلوق کے بعد جو ہم انسان بنے ہیں تو یہ ایک اتفاقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کر دیا؟ انسان بنا دیا۔ اس میں کوئی ہمارا مطلب کوئی رول نہیں ہے یا ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کو جن بنا دیتے، فرشتہ بنا دیتے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ حیوانات ہے، بہت سارے جانور ہے، وہ بنا دیتے،
شیر، ہاتھی، کتا، بلی، کچھ بھی بنا سکتے تھے. جمادات ہے اس میں سے کچھ بنا دیتے، نباتات ہے، کسی قسم کے درخت ہے، پھول ہے، کچھ بھی بنا دیتے، ان سے بناتے. مگر میں کچھ بھی ہوتا، چاہے جو بھی ہوتا، لیکن کیا ہوتا؟ ہر حال میں مخلوق ہوتا، یعنی اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہی ہوتا. یعنی اپنے وجود کی ہر ممکنہ صورت میں میری اصل کیا ہوتی؟ مخلوق ہونا ہی ہوتی، عبد ہونا ہی ہوتی. اور یہ بات یعنی ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم انسان ہیں. اللہ چاہتے تو ہم کو کوئی اور مخلوق بھی بناتے، لیکن اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ مخلوق بنایا. تو اصل مخلوق بمانا ہم کیا ہے؟ عبد ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نباتات بناتے، کوئی فرشتہ بناتے، تو جو ذمہ داری دی جاتی وہ ذمہ داری ہمیں ادا کرنا ہوتا. یہ اور بات ہے کہ میری عبدیت کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا. مثلا اگر میں پودا ہوتا تو میری عبدیت کا اظہار پودا ہونے میں ہوتی. اگر میں فرشتہ ہوتا تو یہ ملکوتیت میری عبدیت کے اظہار کا ذریعہ بنتی. اور جب میں انسان ہوں تو میری انسانیت میری عبدیت کا اظہار کا ذریعہ ہے. یعنی انسان ہونا اصل نہیں، اصل ہونا عبد ہے، مخلوق ہے، اور یہ انسانیت اس عبدیت کے اظہار کا ذریعہ ہے. یعنی اس کے ذریعے سے ہم اپنے عبد ہونے کو، اپنے مخلوق ہونے کو، اور سب سے بہترین مخلوق ہونے کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہونے کو ہمیں ثابت کرنا ہے. چنانچہ اس کائنات میں میرے وجود کا ایسا کوئی امکان نہیں جہاں میں اصلاً خدا کے بندے کے ماں سوا بھی کچھ اور ہوتا. یعنی کچھ بھی ہم مانیں تو یہی ہوگا کہ ہم جو کچھ بھی ہیں یا ہوتے تو اللہ کے بندے ہی ہوتے، اس کی مخلوق ہی ہوتے. میرا حال تو تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن میرا مقام بہرحال مخلوق ہونا ہی رہے گا، اور مخلوق بمانا عبد، اور یہ بہر صورت ناقابل تبدیل ہے. یعنی ہم کچھ بھی ہوں اللہ کے مخلوق ہی ہیں. پھر میرے وجود کی ہر حالت میرے لیے ان معنوں میں اتفاقی کانٹینجنٹ ہے کہ میں اپنی کسی حالت کا خود خالق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں چاہا مجھے میری مرضی کے بغیر تخلیق کر دیا. اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے مناسب حال ہمیں اس میں کیا کیا؟ پیدا کیا. نیز وہ اس بات پر مجبور نہ تھا جبکہ مجھے انسان ہی بناتا. یہ محض اس کا فضل ہے. تو لہٰذا یہ سوال کہ اصلاً مسلمان ہوں یا انسان، تو اس کو ذہن میں بٹھا لے کہ ہم اصلاً مسلمان ہیں، بعد میں انسان ہیں. تو اس کا بالکل واضح جواب یہ ہے کہ میری اصل مسلمانیت بمعنی عبدیت ہے، اور انسان اتفاقی طور پر ہوں. نیز انسانیت میری مسلمانیت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ میری انسانیت اور کچھ بھی نہیں. اب اتنی بات سمجھ گئے تو آگے میری اصل انسان ہونا نہیں بلکہ خدا کا بندہ جو مسلمان ہونا ہے، اسے انشاءاللہ اگلے درس میں اور تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے شیطان اور شیطان کے ماننے والوں کے دھوکے فریب سے بچائے، اور صراط مستقیم پر چلائے، علم صحیح عطا کرے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.